بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني كم معناه عدد مبهم وهو على نوعين، أحدهما استفهامية إن كان متضمنا لمعنى الاستفهام وهو ينسب التمييز مثل كم رجلا ضربته، والثاني خبرية إن لم يكن متضمنا لمعنى الاستفهام وهو ينسب المميز إن كان بينهما فاصلة مثل كم عندي رجلا، وإن لم تكن بينهما فاصلة فمميزه مجرور بالإضافة إليه مثل کم رجل ضربت و کم غلمان اشتریت۔ ترجمہ: اور دوسرا کم ہے جس کا معنی عدد مبہم ہے، وہو علی نوعین، اور وہ دو قسم پر ہے، احدہما ان میں سے ایک استفہامیۃ استفہامیہ ہے، ان کان متضمنا لمعنی الاستفہام، اگر وہ استفہام کے معنی کو متضمن ہو اور وہ تمیز کو نسب دیتا ہے، مثلو جیسے کم رجلا ضربتہ، تم نے کتنے مردوں کو مارا، والثانی اور دوسرا خبریۃ خبریہ ہے، ان لم یکن متضمنا اگر وہ متضمن نہ ہو، لمعنی الاستفہام استفہام کے معنی کو، وہوا اور وہ نسب دیتا ہے تمیز کو، ان کان بینہما اگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہو، جیسے کم عندی رجلا میرے پاس کتنے مرد ہیں، وَإِن لَمْ تَكُن بَيْنَهُمَا اور اگر نہ ہو ان دونوں کے درمیان فاصلہ، کم عندی رجلا اس کا معنی کریں گے کہ میرے پاس بہت سے مرد ہیں، وَإِن لَمْ تَكُن بَيْنَهُمَا اور اگر نہ ہو ان کے درمیان فاصلہ، فَمُمَيِّزُهُ تو اس کی تمیز مجرور ہوتی ہے، بالإضافة الیہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مثلو جیسے کم رجل ضربت تم نے بہت سے مردوں کو مارا، اور وکم غلمان اشتریت میں نے بہت سے غلام خریدے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسماء جو تمیز ہونے کی وجہ سے نکرہ کو نسب دیتے ہیں، ان میں سے دوسرا اسم کم ہے۔ کم کا معنی عدد مبہم ہوتا ہے۔ کم کی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ کم استفہامیہ وہ ہے جو استفہام کے معنی کو متضمن ہو اور اس کا نسب دینا بنا بر تمیز ہوتا ہے، جیسے کم رجلاً ضربتہ تم نے کتنے مردوں کو مارا۔ اور کم خبریہ وہ ہے جو استفہام کے معنی کو متضمن نہ ہو۔ یہ کیا کرتا ہے دیکھیں گے، کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ ہے یا نہیں ہے۔ کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر یہ تمیز کو نسب دیتا ہے، کم عندی رجلاً میرے پاس اتنے مرد ہیں، تو یہاں پر کم اور رجلاً کے درمیان عندی کا فاصلہ ہے۔ اور اگر ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو پھر تمیز کو نسب نہیں دیتا، بلکہ تمیز مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ کم رجل ضربت، کم رجل ضربت تم نے اتنے مردوں کو مارا، کم غلمان اشتریت میں نے اتنے غلام خریدے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اسماء جو تمیز ہوں، جو نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دیتے ہیں، ان میں سے دوسرا اسم کم ہے۔ اس کا معنی عدد مبہم والا ہوتا ہے، اور کم کی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ کم استفہامیہ وہ ہے جو استفہام کے معنی کو متضمن ہو اور یہ تمیز ہونے کی وجہ سے نسب دیتا ہے، جیسے کم رجلاً ضربتہ تم نے کتنے مردوں کو مارا۔ کم خبریہ وہ ہے جو استفہام کے معنی کو متضمن نہ ہو۔ یہ کیا کرتا ہے دیکھیں گے کہ کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر یہ تمیز کو نسب دے گا، جیسے کم عندی رجلاً میرے پاس اتنے مرد ہیں۔ اور اگر کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو پھر تمیز منصوب نہیں ہوتی، بلکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ اس کی مثال کم رجلن ضربتا تم نے اتنے مردوں کو مارا۔ اب یہاں پر کم اور رجل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی وجہ سے رجل مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ دوسری مثال کم غلمان اشتریت میں نے اتنے غلام خریدے۔ تو یہاں پر بھی کم اور غلمان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اسی وجہ سے غلمان مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ والثالث كأي وهو مركب من كاف التشبيه وأي لكن المراد منه عدد مبهم لا المعنى التركيبي، مثل كأي رجلا لقيت، وقد يكون متضمنا لمعنى الاستفهام نحو كأي رجلا عندك۔
اور تیسرا کا عین ہے اور وہ مرکب ہوتا ہے من کاف تشبیہ و عین کاف تشبیہ اور عین سے، لیکن المراد من ہو، لیکن اس سے مراد عدد مبہم عدد مبہم ہوتا ہے، لل معنی ترکیبی و نہ کے معنی ترکیبی، مثلو جیسے کہ عین رجلا لقیتا، تم اتنے مردوں سے ملے، وقد یکون اور کبھی یہ متضمن ہوتا ہے استفہام کے معنی کو، جیسے کہ عین رجلا عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں، تو وہ اسماء جو نکرہ کو تمیز ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں ان میں سے تیسرا کا عین ہے۔ کا عین یہ کاف تشبیہ اور عین سے مرکب ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد عدد مبہم ہوتا ہے، اس سے مراد معنی ترکیبی نہیں ہوتا، یعنی کاف تشبیہ اور عین والا معنی یہاں پہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ مراد عدد مبہم ہوتا ہے، جیسے کعین رجلا لقیتا، تم اتنے مردوں سے ملے۔ اور کبھی کعین استفہام کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے، جیسے کعین رجلا عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں۔ تو وہ اسماء جو نکرہ کو تمیز ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں ان میں سے ایک تیسرا کعین ہے، یہ کاف تشبیہ اور عین سے مرکب ہوتا ہے، لیکن مراد عدد مبہم ہوتا ہے، مراد ترکیبی معنی یعنی کاف اور کاف تشبیہ اور عین والا معنی مراد نہیں ہوتا، جیسے کعین رجلا لقیتا، تم اتنے مردوں سے ملے۔ کبھی کعین جو ہے وہ استفہام کے معنی کو بھی متضمن ہو جاتا ہے، جیسے کعین رجلا عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں۔ اب یہاں پر کعین استفہام کا معنی دے رہا ہے۔ والرابع كذا وهو مركب من كاف التشبيه وزاء اسم الإشارة ولكن المراد منه عدد مبهم ولا يكون متضمنا لمعنى الاستفهام مثل عندي كذا رجلا، اور چوتھا قضا ہے اور وہ مرکب ہوتا ہے کاف تشبیہ سے اور زا اسم اشارہ سے، ولیکن المراد منہ، لیکن اس سے مراد عدد مبہم عدد مبہم ہوتا ہے، ولا یکون متضمنا اور وہ متضمن نہیں ہوتا لمعنی الاستفہام استفہام کے معنی کو، مثلو جیسے عندی کذا رجلا، میرے پاس اتنے مرد ہیں۔ تو وہ اسماء جو نکرہ کو تمیز ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں ان میں سے چوتھا اسم قضا ہے، یہ کاف تشبیہ اور زا اسم اشارہ سے مرکب ہوتا ہے، لیکن اس میں اور کعین میں فرق یہ ہے کہ کعین کبھی تو استفہام کے معنی کو متضمن ہو جاتا ہے اور قضا کبھی بھی استفہام کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا، اس سے مراد صرف عدد مبہم ہوتا ہے، جیسے عندی قضا رجلا، میرے پاس اتنے مرد ہیں۔ اب یہاں پر استفہام والی کوئی بات نہیں، تو چوتھا اسم قضا ہے، یہ کاف تشبیہ اور زا اسم اشارہ سے مرکب ہوتا ہے۔ قضا اور کعین میں فرق یہ ہے کہ کعین کبھی کبھی استفہام کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، لیکن قضا کبھی بھی استفہام کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ہمیشہ عدد مبہم ہوتا ہے، جیسے عندی قضا رجلا، میرے پاس اتنے مرد ہیں۔